یہ آیت بھی آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ جب آپ کو اللہ کو کھوجنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، تو تب آپ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا آپ سے ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے سامنے آتے ہیں، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوسے قزح بن کے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوہ کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو اور سوچ فکروں میں الجھی ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں بنجر کھیتیوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر پن سے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں نا، تو وہ بھی اپنی تمام تازگیوں کے ساتھ دوبارہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں۔ ہم بھی یوں ہی حالات کی نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھلنی کر جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں نا، تو وہ ہماری بنجر کھیتیوں کا محافظ بن کر ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ہماری ہی زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا سکیں، سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہوئی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔ ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت آیت ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں، حالات بہتر ہوں گے، لیکن ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے، اور ضرور لائیں گے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں،
یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ اگر ان آیات نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھا رہا ہے جو دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھا پا رہا ہوتا، تو اپنے دل کی مان لیا کریں۔ دراصل وہ گمان، وہ خیال، وہ مثبت سوچ آپ کا رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتا ہے اور یہ اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے۔ تاریک راہ پر امید کا وہ جگنو آپ کا رب ہی آپ کے لیے بھیجتا ہے۔ اس جگنو کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا کریں، وہ آپ کو اندھیرے میں کھونے سے بچا لے گا۔ میرے